میرا نام ساجد علی ہے۔ پروفیشن کے لحاظ سے میں پروفیسر ہوں۔ چلیے آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ تاریخ کیا ہے۔ بنیادی طور پر تاریخ کا جو تصور ہمیں پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے، اور جو ہمارے ایکیڈیمک ڈیفینیشن آف ہسٹری ہے، اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ کا تصور ہمارے نزدیک صرف ہندسوں کا نام ہے۔ کون کب پیدا ہوا، کس کی کب وفات ہوئی، یہی تصورات ہمارے لیے تاریخ کا درجہ رکھتے ہیں۔ لیکن تاریخ کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ہمارے سوالات، یعنی کہ ہمارا تاریخی شعور، ہمارے سماج کا شعور، ایک انسان کے طور پہ ہماری فہم اور عقل جو ہے وہ ہمارے تاریخی نظریات سے وابستہ ہوتی ہے۔ کسی بھی سماج کی ترقی کا تصور اس کے تاریخی شعور سے وابستہ ہوتا ہے۔ اب اس تاریخی شعور کا حصول قومیں کس طرح سے ممکن بناتی ہیں؟ تو ہمیں سب سے پہلے سوالات کرنا سیکھنے ہوں گے، اور خاص طور پر تاریخ کے حوالے سے سوالات کہ تاریخ کیا ہے۔ ظاہری بات ہے، تاریخ لکھی کیسے جاتی ہے؟ تو سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تاریخ لکھی کیسے جاتی ہے؟ کیا تاریخ کمزور اور طاقتور طبقات دونوں کے لیے ایک جیسی لکھی جاتی ہے؟ تو جواب ملتا ہے نہیں۔ تاریخ ہمیشہ سے طاقتور طبقہ اپنی مرضی سے تشکیل دیتا ہے۔ اب تاریخ میں سوال کیوں اہم ہے؟ کیونکہ وہ بنیادی طور پر کمزور طبقے کی تاریخ ہی نہیں ہوتی، وہ طاقتور طبقے کی تاریخ ہوتی ہے۔ اگر وہ طاقتور طبقے کی تاریخ ہے تو پھر کمزور طبقے کی جگہ کہاں پہ ممکن ہوگی؟ تو اس لیے جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ ہے تاریخ کے اندر سوالات کو اٹھانا۔ اب وہ تاریخی سوالات کیسے اٹھائے جائیں گے؟ جب کمزور طبقات کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ تاریخ کے اندر، تاریخ کی تحریر کے اندر جو ہے وہ طاقتور سماج اور طاقتور طبقہ جو ہے وہ کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سوال بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے بہت ہی قابل احترام شاعر منیر نیازی صاحب فرماتے ہیں، خیال جس کا تھا مجھے خیال میں ملا مجھے، خیال جس کا تھا مجھے خیال میں ملا مجھے، سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سوال اٹھاتے ہیں تو سوال بنیادی طور پر ہمارا طاقتور طبقے اور سماج کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بنیادی طور پر بنی نوع انسان کی تاریخ جو ہے وہ طاقتور طبقات نے اپنی فیور میں لکھی۔ اب وہ چاہے کسی سیاسی تاریخ ہو، کسی کی مذہبی تاریخ ہو، مذاہب کی تاریخ ہو، انسانی فکر کی ارتقاء کی تاریخ ہو، تو وہاں پہ جب کمزور طبقات نے اپنے سوالات اٹھائے اور اپنے کردار پہ سوال اٹھایا تو تاریخ کا وہ پہلو جو ہے وہ زیادہ نکھر کے ہمارے سامنے آیا۔ ہم جب بھی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو تاریخ ہمیں بادشاہوں کی، امراء کی، شہزادے شہزادیوں کی، ملکہ کی، ان کی فتوحات کی وہ تاریخ ہمیں نظر آتی ہے کہ کس بادشاہ نے کتنی جنگیں لڑیں، کس ملکہ کی شادی کس کے ساتھ ہوئی، یہ ہے ہماری تاریخ، اور یہ کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کمزور طبقہ جو اس دوران ان بادشاہوں کی فتوحات کے لیے جنگیں لڑ رہا تھا، وہ طبقہ جو ان کے لیے تلواریں تیار کر رہا تھا، وہ طبقہ جو ان کے گھوڑوں کو ٹریننگ دے رہا تھا، کیا ان طبقات کی کوئی تاریخ نہیں ہے؟ کیا ان کے حصے کی کوئی جنگ نہیں ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر ایسے کردار اور ایسے لوگوں کے لیے ہمیں کوئی جگہ نہیں ملتی۔ تو جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں تو میں یہاں پہ ہمارے اردو کے بہت ہی قابل شاعر ساحل لدھیانوی صاحب کی وہ مشہور زمانہ تاج محل کے حوالے سے وابستہ اشعار جو ہیں وہ ذہن میں آتے ہیں کہ میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے۔ تاج محل کا تصور جو طبقہ امراء کے لیے ہے وہ محبت کی معراج ہے۔ وہاں پہ شاہ جہان نے جو تاج محل اپنی بیگم کے لیے بنوایا وہ اس کے لیے محبت کی معراج ہے، لیکن کیا اس تاج محل کے اندر سنگ مرمر کے پتھروں کو تراشنے والوں کی بھی کوئی تاریخ ہے؟ کیا اس کے اندر جو معمار جو استعمال ہوئے، جنہوں نے اپنی جانیں دیں اس تاج محل کو بنانے میں، کیا ان کی کوئی تاریخ ہے ہمارے سامنے؟ تو بدقسمتی سے ہمیں تاریخ کا وہ پہلو نظر نہیں آتا۔ تو ساحل لدھیانوی حق بجانب ہے جب وہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے، میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ تو
ہم نے ساحر لدھیانوی صاحب کا یہی تاریخ کے وہ اسی پہلو پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا وہ کمزور اور غریب طبقات، کیا ان کی تاریخ کہیں پہ درج ہوئی؟ تو یہاں پہ ہمیں شہنشاہوں کی تاریخ ملتی ہے، یہاں پہ ہمیں مزدوروں کی تاریخ نہیں ملتی، یہاں پہ ہمیں عام انسانوں کی تاریخ نہیں ملتی۔ ہم جب بھی تاریخی، تو یہی ہمارا مسائل ہیں کہ ہم اپنے سماج کی تشکیل کے اندر ہم اس تاریخی پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، جب ہم آج کی اپنی جدید دنیا کو دیکھتے ہیں تو یہ جدید دنیا جو ہے یہ بنیادی طور پر اس تاریخ کی پیداوار ہے جو بنی نوع انسان گزار چکا ہے۔ اب چاہے وہ ہندوستان کی انڈس ویلی سویلائزیشن ہو، چاہے وہ ایجپشین سویلائزیشن ہو، سومیرین سویلائزیشن ہو، یا جو ہے وہ دنیا کے دوسرے کونوں میں جو ہے انسانوں نے جو اجتماعی ترقی کی ہے، اس ترقی کی تاریخ کا معیار جو ہے وہ کس چیز کو رکھا گیا ہے، یہ وہ بنیادی اہم سوالات ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہسٹری شوڈ آلویز مین ہسٹری ود سولوشنز اینڈ کنسولیشنز فار ٹوڈے، کہ تاریخ بنیادی طور پر وہ ہونی چاہیے کہ جو ہمیں آج کے لیے حوصلہ دے، ہمت دے، اور ہمیں جو ہے وہ صلاحیتیں ہمارے اندر پیدا کرے کہ ہم جدید زمانے اور جدید وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے افکار کو بدل سکیں۔ تو جب ہم اپنی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو بدقسمتی سے، جب ہم بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو بدقسمتی سے ہماری تاریخ صرف بادشاہوں کی تاریخ ہے، صرف شہزادوں کی تاریخ ہے۔ ہم تاریخ کے اس سلسلے کو جاری رکھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تاریخ کیا مستقل چیز ہے، تاریخ کیا کوئی جامد چیز ہے، یا تاریخ ایک تسلسل کے ساتھ چلنے والا عمل ہے۔ اب وہ تسلسل کے ساتھ چلنے والے عمل سے مراد کیا ہے؟ تاریخ بنیادی طور پر ظاہری بات ہے واقعات کو اکٹھا کرنے کا نام ہے، کہ آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 16ویں صدی میں، 17ویں صدی میں انسان جو ہے وہ کس طرح کے سماج کو تشکیل دے رہا تھا، وہاں کے قوانین کیا تھے، وہاں کے سیاسی نظام کیا تھا، وہاں کا سماجی نظام کیا تھا۔ لیکن اب ان واقعات کو ہم کس سوال کے سے دیکھیں گے اور کس پہلو سے ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، یہ ہمارا جو ہے وہ آگے آنے والے جو ایک ہم اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے تو ہم بنیادی طور پر انہی سوالات کو اٹھائیں گے اور ان سوالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تاریخ کے اس عمل کے دوران یہ سوالات کیوں نہیں اٹھائے گئے، اور تاریخ ہمیشہ جو ہے وہ طاقتور طبقے کے لیے ہی کیوں لکھی جاتی ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔